آج ہم اس ویڈیو میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نہ مکہ کے رہنے والے تھے نہ مدینہ کے رہنے والے تھے، بلکہ ان کا تعلق یمن سے تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے والد نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اسی وجہ سے پھر وہ یمن سے یثرب میں آ کر رہنے لگے اور حضرت یمان کی پھر یہیں پر شادی ہوئی اور 4-5 اولادیں بھی ہوئی، جن میں سے ایک حذیفہ تھے۔ اور چند سالوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو یہ باپ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چند سوالات کیے، مطمئن ہو گئے اور اسلام قبول کیا۔ ان کے والد نے حضور سے کہا کہ ہم ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں یا وہاں تبلیغ کو جاری رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ تبلیغ کو جاری رکھنا۔ اب یہ کبھی یمن میں رہتے تھے اور کبھی یثرب میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہجرت کر کے مدینہ میں ہی شفٹ ہو جاتے ہیں۔ جب مدینہ آنے لگے تو ابو جہل نے ان کو پکڑا اور ان سے کہا کہ تم اب ہمارے خلاف لڑو گے۔ انہوں نے کہا ہم تو اپنے شہر واپس جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے ان کو روک لیا، لیکن ایک آدمی ابو جہل کے پاس آیا اور اس نے اسے سمجھایا کہ دیکھو کہ ان کا تعلق یمن سے ہے اور اگر تم نے ان کو نقصان پہنچایا تو ہمارے یمن کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ انہیں چھوڑ دو۔ ابو جہل بات کو سمجھ گیا اور اس نے ان دونوں سے وعدہ لیا کہ وہ اس جنگ میں ہمارے خلاف نہیں آئیں گے، اور پھر یہ مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور سارا واقعہ سنایا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی تیاریاں کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں رکو کیونکہ تم نے وعدہ کیا ہے اور ہم جنگ کے لیے جائیں گے۔ اور 1 سال بعد غزوہ احد ہوئی اور اس جنگ میں حضرت یمان اور حضرت حذیفہ دونوں شریک تھے۔ لوگ کم پہچانتے تھے حضرت یمان کو، انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی غیر مسلم ہے اور حضرت یمان کو مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہونا پڑا۔ اس موقع پر بھی حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا اللہ تمہیں معاف کرے، یہ کیا کر دیا، یہ تو میرے باپ تھے اور مسلمان تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی اور مدینہ آ کر دیت جیب سے ادا کی، حضرت حذیفہ نے کہا نہیں، آپ اس کو غریب غرباء میں تقسیم کر دیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ خندق، صلح حدیبیہ، غزوہ تبوک، فتح مکہ، آلموسٹ سب میں شریک ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی آپ کا نمایاں کردار تھا اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی آپ کا نمایاں کردار تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ کو بہت سے علاقوں کا گورنر بھی بنایا گیا۔ عراق کے 2 حصے تھے، ایک حصے کا گورنر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا۔ آپ نے کمال درجے کی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ جنگ نہامند کی جنگ میں آپ کا نمایاں کردار تھا۔ جنگ نہامند پر ہم اس سے پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ جنگ نہامند کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان کوفہ واپس آ گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے معرکوں میں آپ نے شرکت کی۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے آپ کو مدائن کا گورنر بنایا تھا۔ حضرت عمر ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ نے ایک موقع پر ان سے متاثر ہو کے فرمایا تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی آپ کا نمایاں کردار تھا۔ یہ مدائن میں ہی ہوتے تھے۔ جب ان کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور پھر آپ مدینہ آئے اور پھر 40 روز بعد آپ نے وفات پائی۔
اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بیعت کی، اور آپ نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا میں تو نہیں رہ سکوں گا، اگر معاملہ تمہارے سامنے آیا تو تم علی کا ساتھ دینا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں نے آخری وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا، اور آپ کے بچے جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دو اہم واقعات، ایک غزوہ خندق والا اور ایک غزوہ تبوک والا، ان دونوں واقعات کو ہم تفصیل سے آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔